أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل آیت 35. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں عہد سے مراد عہد امانت ہے، وہ بار امانت ہے جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول طور پر اور آپ کی وساطت سے ساری امت پر ڈالا ہے. اس میں اللہ کے عہد کو پورا کرنا بھی اور بندوں کے حق میں جو خدا کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا بھی اس میں مراد ہے. یعنی دونوں باتیں بیک وقت پیش نظر رہنی چاہیے. وہ عہد جن کے ذریعے اللہ کی امانتیں پوری کرنی ہوں، یعنی جو خدا کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہوں، اور وہ عہد یعنی وہ امانتیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ پوری کرنی ہوں. یہ دونوں قسم کی امانتیں اس عہد کے اندر شامل ہیں. اسی مضمون کی جو اس کا یتامہ اور بیوگان وغیرہ سے تعلق ہے، مسکینوں وغیرہ سے تعلق ہے، ایک اور آیت ہے سورہ النساء آیت 9. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب ترکے کی تقسیم پر ایسے اقربا جن کو قواعد کے مطابق حصہ نہیں پہنچتا، یہ آزاد ترجمہ ہے، اور جب ترکے کی تقسیم پر ایسے اقربا جن کو قواعد کے مطابق حصہ نہیں پہنچتا، اور اسی طرح یتیم اور مساکین بھی آ جائیں تو کچھ اس میں سے ان کو بھی دو اور ان سے نرمی اور خلق سے بات کرو. یہ دو آیتیں میں نے آج کے لیے چنی ہیں. دراصل ان دو آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس سال درس کے دوران سورہ نساء کی آیات پر کثرت سے پھیلا ہوا ہے. میرے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ان تمام آیات کو آج کے خطبے میں اکٹھا کرتا اور سارے مضمون کو یہاں بیان کرتا، مگر کسی حکمت کے پیش نظر خصوصیت سے یتامہ اور بیوگان اور بے سہارا عورتوں کے متعلق میں کچھ نصیحت جماعت کو کرنا چاہتا ہوں.
اس پہلو سے ان دو آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آج کل دنیا مظلوموں سے بھری پڑی ہے، یتاما اور بیوگان خصوصیت سے بہت کثرت کے ساتھ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کو جماعت کی بنا پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا، کچھ شہداء ہوئے، کچھ ان کے بچے یتیم رہ گئے، کچھ بیوگان عورتیں تھیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پوری طرح نگران ہے، یعنی کفیل ہی نہیں بلکہ نگرانی کر کے پوری طرح معلوم کرتی ہے کہ کون کون کہاں کس حد تک ضرورت مند ہے۔ اس لیے اس وقت میرے پیش نظر وہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جہاں تک توفیق ہے ان کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح کما حق ہو ادا کر رہی ہے۔ میرے پیش نظر اس وقت وہ دنیا کے مظلوم ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں۔ ان میں سے اول طور پر مسلمان ہیں، اور پھر نسبتاً دوسرے انسان جن کا کوئی بھی مذہب ہو، مگر یتاما اور مساکین اور بیوگان وغیرہ کی فہرست میں آتے ہیں، کیونکہ غربت کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، بے چارگی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان آیات میں جن کی میں نے تلاوت کی ہے کسی مذہب کا ذکر نہیں۔ ترکے کی تقسیم کی بات دیکھیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو یہ دو، یہ فرمایا ہے کہ جو بھی حاضر ہو اس کا جو بھی مذہب ہو، یہ پوچھنا ہی نہیں، یہ رنگ کا یا مذہب کا یا قومیت کا کوئی سوال ہی نہیں اس موقع پر اٹھنا چاہیے۔ جو بھی تقسیم کے وقت حاضر ہوں ان کو کچھ دو اور اچھی بات کہو۔ دیتے وقت بھی ایسا متکبرانہ طریق اختیار نہ کرو گویا تم خیرات دے رہے ہو اور ان کے دل پر بوجھ بنو۔ دے سکتے ہو تو اچھے رنگ میں دو اور اچھے کلمات کے ساتھ دو، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر کم سے کم اچھے کلمات تو کہو۔ مگر یہ ثانوی معنی ہے، اول معنی وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ دو تو حسن خلق کے ساتھ پیاری باتیں کرتے ہوئے دو تاکہ سارے راضی ہو کر واپس جائیں۔ اس تعلق میں کچھ احادیث کا میں نے انتخاب کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کے ذریعے اشارہ فرمایا، جبکہ آپ نے ان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ درمیانی انگلی ہے۔ تو بعض روایتوں میں فاصلے کا ذکر نہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کسی نے ایک زاویے سے دیکھا ہے، اس کو فاصلہ دکھائی نہیں دیا، اور جس نے غور سے فاصلہ دیکھا ہے وہ بہت حکمت کی بات ہے جو اس نے بیان کی ہے، کیونکہ قیامت کے دن یتیم کی نگہداشت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا نہیں ہوگا۔ حضرت کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں نے چنی ہے کیونکہ مجھے یہ فاصلے والی بات بہت پیاری لگی ہے۔ ہوگا تو قریب، لیکن درمیان میں ایک فاصلہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان فاصلے کی حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں۔ ایک تو مرتبے کا فرق تو ہے ہی، دوسری یہ کہ کوئی بھی یتیم کی کفالت ایسے نہیں کر سکا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس اگر اور ساری باتیں چھوڑ بھی دو، سارے مراتب کو ایک طرف رکھ دو، تو کفالت یتیم کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ اسے اپنے قریب ظاہر فرما دیا ہے، مطلب ہے میری سنت پر عمل کرنے والا ہے، اس لیے میرے قریب ہے۔
دوسری حدیث ابو امامہ سے لی گئی ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. ابو امامہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ تعالی کی خاطر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے نیکیاں ہوں گی. اب یہاں دست شفقت سے یہ مفہوم نہ لے لیں صرف کہ ہاتھ پھیر دیے، جس طرح گھر میں عام طور پر بڑی اور بوڑھی عورتیں ہمارے ملک میں صرف یتیموں پر نہیں، سب بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا سرپرست بنا. سرپرست محاور لفظ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ سر پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے اس کا خیال رکھا، اور ہاتھ کی وسعت کے نیچے جتنے بھی بال آئیں مراد یہ ہے کہ اس کی جتنی ضرورتیں بھی پورے کرنے کی توفیق ملے تمہیں، اس کے مطابق تمہیں نیکیاں ملیں گی. چنانچہ فرمایا اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے نیکیاں ہوں گی. اور جس شخص نے اپنے زیر کفالت بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ کیا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے. آپ نے اسی طرح 2 انگلیاں اٹھائیں. ایک حدیث سنن ابن ماجہ سے لی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے عمدہ سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے. یہ جو صورت ہے یتیم ہو، اس کی کئی امکانات ہیں. اس کے ایک تو یہ کہ خود گھر والا کوئی فوت ہو چکا ہو اور اس کا یتیم بچہ اپنے بڑے بھائی بہنوں وغیرہ کی کفالت میں یا اقربا کی کفالت میں ہو. اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اور کا یتیم ہو، اور بعض دفعہ قومی طور پر یتامہ سپرد کیے جاتے تھے، جیسا کہ جنگوں میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ بہت سے یتامہ وغیرہ کو مختلف گھروں میں ان لوگوں کو امین جانتے ہوئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا. فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے عمدہ سلوک کیا جا رہا ہو. یتامہ کے تعلق میں خواہ ان کا تعلق عام دنیا میں حادثات یا عام معاملات سے ہو، جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی اقدامات کیے ہیں، اور ایسے گھر بھی بنائے گئے ہیں جن میں یتامہ کی پرورش کا انتظام ہے. ایسے اسکول جاری کیے گئے ہیں جن میں یتامہ کے لیے اچھی تعلیم ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر گزارے کے طور پر اسکول دیے گئے ہیں. تو جہاں تک میری کوشش صحیح ہے وہ یہی تھی کہ یتامہ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اور اس کے لیے ان کی رہائش کا انتظام بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہو، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہو. لیکن ایک اور رواج ہے جس کی طرف میں اس وقت جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جو قادیان میں جاری تھا. قادیان میں گھروں میں یتیم لے کر اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کو بچوں کی طرح پالنا، یہ ایک ایسی اعلیٰ سنت جاری تھی کہ وہ اب مفقود ہوتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے میں دوبارہ یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، جماعتی انتظامات کے تحت خواہ کیسا ہی اچھا انتظام کیوں نہ ہو، اور
وہ انتظام لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے، لیکن براہ راست گھر میں یتیم کا پالنا ایک بالکل اور بات ہے۔ اور اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں یتیم پلتا ہو، اس وقت روزمرہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ایک یتیم بچے کی گھر کے مالک کے بچے سے لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے، اور کھانا تقسیم کرتے وقت، کپڑا تقسیم کرتے وقت ہر وقت ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے جو خدا کی خاطر ایک جیسا سلوک کرے۔ اس آزمائش پہ جو روز بروز لوگ گزرتے ہیں، ان کا وہی حال ہے کہ بالوں پر ہاتھ ہے۔ جس طرح بال بکثرت ہوتے ہیں، اس طرح ضرورتیں بھی روزمرہ اتنی پیش آتی ہیں کہ بالوں کی طرح گنی نہیں جا سکتی۔ روزمرہ کے معاملات اتنے کثرت سے ہوتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ہر وقت کا ایک معاملہ ہے حسن و احسان کا، کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے پڑھائی کر رہے ہیں، ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ غزے کے صبح سے رات تک اگر کاموں کی تفصیل میں جایا جائے تو یہ بہت زیادہ وقت چاہیے، مگر ایک پورا دن ہی بعض دفعہ بہت مصروفیات کی نظر ہو جایا کرتا ہے، اور ان میں ہر لمحہ یا ہر قدم پر ایک آزمائش ہوا کرتی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھیں اور اس سنت کو جماعت میں زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ یتیم رکھیں اور اس کے حقوق ادا کریں اور اعلیٰ تربیت کریں۔ لیکن جب یتیم بالغ ہو جائے تو پھر ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہوگا۔ آپ اس بنا پر کہ گھر میں یتیم کی طرح پلا ہے، محرم کے رشتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو محرم ہے وہ محرم ہی رہے گا، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا، یہاں تک کہ جس کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنایا ہو، وہ بھی جب بالغ ہو جائیں تو یہی مسئلہ سامنے آ جایا کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک مشکل مرحلہ تو ضرور پیش آتا ہے، مگر اس کا علاج مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بچپن میں رواج تھا کسی یتیم کو گھر لے لینے کا، مگر بلوغت کے بعد ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا، پردوں کا انتظام ہو گیا، اور رفتہ رفتہ تربیت اس طرح کی گئی کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، اس لیے یہ کوئی ظلم یا ستم نہیں ہے، ہمیں علیحدہ نہیں پھینکا جا رہا بلکہ مجبوری ہے۔ تو اسی قسم کے حالات دوسروں کو بھی پیش آتے ہوں گے۔ ممکن ہے بعض گھروں میں یتیم کی پرورش اس طرح بہن بھائیوں کی طرح کی گئی ہو کہ اس پر اعتماد پوری طرح ہو چکا ہو، اور صرف نظر کی جا رہی ہو اس بات پر کہ وہ گھر میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس کے لیے ایک رخصت اس آیت کریمہ سے مل سکتی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اگر ایسے شخص کو کوئی حاجت ہی نہ ہو اور 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہو کہ یہ اتنا زیادہ بہن بھائیوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اگر اس کو کہا بھی جائے کہ ان سے شادی کر لو تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کو بچپن سے یہ حاجت پیدا ہی نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ بالکل اپنی بہن یا ماں کی طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بعض مسائل میرے سامنے بھی آتے رہے ہیں، گھر میں اچھی پرورش کی کسی نے اور بعد میں خیال آیا کہ اتنا اچھا بچہ ہے، اپنی بچی سے بھی آ جاؤں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس بعض دفعہ یہ مقدمے آئے ہیں فیصلے کے لیے کہ آپ سمجھائیں اس کو۔ ایسے بچوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی بڑے ہو چکے تھے، تو انہوں نے بالکل صاف بتایا کہ ہمارے نفس میں حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ تربیت کے وقت جب بہن بنا دیا، جب ماں کی طرح سمجھایا گیا، تو کیسے ایک دم ہم اپنی عادت کو تبدیل کریں؟ اب اس طرف نظر دوسری طرف اٹھ ہی نہیں سکتی۔ یہ کیفیت بھی تو ہو سکتی ہے،
اور اس کیفیت کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے وہ رخصت والی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاجت کوئی نہیں ہے، ان سے جو روزمرہ کے پردے کی سختیاں ویسی روا نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ رکھی جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے جو عام طور پر ایسے حالات میں ہونے کا امکان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر یتیم رکھنا ہے تو اسی طریق پر رکھیں۔ اگر یہ خطرہ ہو یا روزمرہ کے معاملات میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ آپ یہ حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، جب لڑائی ہوتی ہے بچوں کی تو آپ اپنے بچے کا ساتھ دیتے ہیں، جب چیز تقسیم کرتے ہیں تو ایک فرق رکھتے ہیں، تو یہی گھر جو بہترین بھی ہو سکتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین بھی قرار دیا۔ تو کیوں اپنے گھر کو بدترین بناتے ہیں؟ نیکی کی خاطر، نیکی کے شوق میں بہترین بنانے کی بجائے بدترین تو نہ بنائیں اس کو۔ بس ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ ایسے یتامہ کو جماعتی انتظامات کے سپرد کر دیا جائے اور ان کا خرچ اٹھا لیا جائے، یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، مگر گھر میں رکھتے ہوئے اپنوں کی طرح سلوک نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے۔ ایک روایت سنن ترمذی سے کتاب البر سے لی گئی ہے، یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ناقابل معافی گناہ کرے۔ یہاں گھر میں پالنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اور حسن سلوک ہے یتیموں سے، جس میں ایک شخص کو یہ تو توفیق نہ ہو کہ گھر میں پال سکے۔ بعض دفعہ ایک آدمی مہربان ہوتا ہے اور اس کی بیوی نا مہربان ہوتی ہے، ایسی صورت میں احتیاط ضروری ہے کہ وہ گھر میں نہ پالے، لیکن اگر وہ کھانے میں اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے تو اس کی موجودگی میں بیوی اس سے بدخلقی نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ایک روزمرہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیوں کے جہاں تک ممکن تھے امکانات کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو۔ ہر نیکی پر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم جنتوں کے وعدے ہیں اس سے دل میں تحریص تو پیدا ہوتی ہے، مگر بعض لوگ مجبور ہیں وہ نیکی کو مکمل صورت میں ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے نزدیک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمایا، کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لے۔ اب کھانے پینے میں شامل کرنے کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ باہر اس کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریق تھا کہ اپنا کھانا باہر لے جایا کرتے تھے اور باہر یتیموں اور مسکینوں وغیرہ کو اس میں شامل فرما لیا کرتے تھے۔ تو کئی صورتیں ممکن ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پیسہ خرچ کر کے باہر اپنے جیسا کھانا اس کے لیے مہیا کروا دے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کوئی ناقابل معافی گناہ کرے۔ اب اس میں ناقابل معافی گناہ میں اکثر شرک کی مراد ہوتی ہے۔ اگر وہ شرک نہیں کرے گا، نسبتاً ادنا درجے کے چھوٹے موٹے گناہ اس سے سرزد ہوں جو کبائر نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس وجہ سے کہ یتیم کا نگران بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کو جنت میں داخل کر لے گا۔ کتنی عظیم الشان خوشخبریاں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم اور اپنی سنت پر چلنے والوں کو عطا فرمائی ہیں۔
کتاب الزکوٰۃ باب الصدقہ سنن النسائی سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ مال ہرا بھرا میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اموال سے کلیت میں بے رغبتی کوئی نیکی کا لازمہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں بے رغبتی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی بھی ہوتی ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر قسم کے مال چھوڑ دو اور اچھا کھانا پینا ہی بند کر دو۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو اس بات کو کہ تمہارے پاس خدا تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہو، توفیق دی ہو، اس کو اس رنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال ہرا بھرا میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ہرا بھرا اور میٹھا ہوگا اگر اس میں سے یتیم اور مسکین اور مسافر کو دیتا ہے۔ تو یہ شرط ساتھ لگا دی، یعنی اس کو مال کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اصطلاح ہے، اس اصطلاحی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے علاوہ انسان اپنے مال اور اپنی خوشیوں کی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نکالتا رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بے شک اچھا کھاؤ پیو، تم نے اس کی زکوٰۃ نکال دی، اور زکوٰۃ نکالنا ان معنوں میں یہ ہے کہ یتیم، مسکین اور مسافر کو دیتا ہے، اور جو شخص اس کو ناحق طور پر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ اس کے خلاف قیامت کے روز گواہ ہوگا۔ کس کو لیتا ہے؟ مطلب ہے دنیا کے مال، جس کی جائز کمائی تھی اس کے متعلق تو فرمایا کہ ہرا بھرا مال ہے، اچھا مال ہے، بشرطی کہ اس کا حق ادا کرو، اور اگر وہ مال ناجائز طریق پر کمایا گیا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے آگ کھا لی جائے، اور ساتھ یہ فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب یہ بات بھی ہم نے مشاہدے میں دیکھی ہے کہ حرص کے ذریعے کمائے ہوئے مال سے دو طرح بھوک باقی رہتی ہے۔ ایک کہ مال جتنا چاہو لیتے چلے جاؤ، پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی مال کی طلب بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ بات جہنم کی مثال ہے۔ جہنم سے بھی جب پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی حل میں مزید، اے اللہ اور بھی ہے تو اور ڈال دے۔ تو پیٹ کی جہنم بھی واقعتاً جہنم کی طرح بھرتی نہیں۔ اگر جو بھی انسان مال دیکھے، خواہ وہ گندا ہو خواہ وہ اچھا ہو، جس قسم کا بھی ہو، مال ہو، اسے لینے کی تمنا، حرص اتنی بڑھ جائے کہ اس میں اچھائی برائی کی تمیز ہی اٹھ جائے، یہ صورت اگر ہو تو فرمایا کہ ایسے مال سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور دوسرا، پیٹ بھرنے سے مراد یہ ہے اس کو طمانینت نصیب نہیں ہوگی، وہ مال اس کی اولاد کے، اس کے گھر کے لیے، اس کی سکون کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا، وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر فرمایا اس کے خلاف وہ مال قیامت کے روز گواہ ہو جائے گا۔ اللہ نے رزق دیا تھا، اچھے کاموں کی خاطر دیا تھا، اس شخص نے رازق کو نہ دیکھا، رزق ہی کو معبود بنا دیا اور دینے والے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی۔ اس پہلو سے وہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ پھر سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب بیان کرتی ہیں۔ حضرت زینب
بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میرے اپنے خامند پر اور میرے زیر کفالت یتیموں پر خرچ کرنا میری طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اب تک جو میں حدیثیں پیش کرتا رہا ہوں ان میں زیادہ تر یہ دماغ میں بات آتی ہے کہ گویا مرد ہی ہے جو یہ سارے نیک کام کر سکتا ہے، لیکن جس کے گھر یتیم پلتے ہیں اس میں عورت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے میں نے شروع ہی میں یہ بات بتا دی تھی کہ اولین اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم اچھی طرح پلتے ہوں، اور یہ ناممکن ہے کہ عورت نیک دل نہ ہو اور اس گھر میں یتیم اچھی طرح پلتے ہوں۔ خاوند کی نیکی کسی کام نہیں آ سکتی کیونکہ اکثر وہ باہر رہتا ہے۔ جب تک بیوی نیک دل نہ ہو اس وقت تک یتیموں کے لیے ایک جنت نما گھر نہیں بن سکتا۔ تو یہ حدیث اس لیے رکھی ہے کہ اس طرف بھی یہ اشارہ کر رہی ہے اور مزید کچھ باتیں بیان کرتی ہے۔ صرف خامند ہی عورتوں کو نہیں پالتا، بعض صورتوں میں عورتیں بھی خامند کو پالتی ہیں، اور وہ خامند جو عورتوں کی کمائی کھانے کے عادی ہوں وہ سمجھیں گے کہ شاید ان کے لیے اس حدیث میں جواز ہے۔ میں یہ بات کھول دینا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اس حدیث میں کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ عدم جواز ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر بیوی خرچ کرتی ہے تو ایسے خرچ کرتی ہے گویا صدقہ ہے۔ اب بتائیں آپ کا جواز کہاں چلا گیا؟ اگر آپ صدقے پہ پلنا پسند کرتے ہیں تو غیروں سے صدقہ لینے کے بجائے بیوی کے صدقے پہ پلیں، اور بیوی کو نیکی اسی طرح ملے گی جیسے صدقے کی نیکی ملتی ہے۔ چنانچہ بہت ہی دلچسپ حدیث ہے اس پہلو سے۔ حضرت زینب جو حضرت عبداللہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم کی رضی اللہ عنہما کی بیگم ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میرا اپنے خاوند پر اور میرے زیر کفالت یتیموں پر خرچ کرنا میری طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ کو بھی پتہ چل گیا بیچاروں کا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے تھے، اور ایک اور خوبی حضرت زینب کی یہ ہے کہ اس بنا پر اپنے خامند کو چھوڑا نہیں، اس کو طعن و تشنیع نہیں کی، اس کو گھر میں ٹھیک طرح رکھا، ورنہ بعض عورتیں خامند نہ کمائے تو اس کو بھی پھر نکٹھو ہونے کے دعوت تانے دینے شروع کر دیتی ہیں یا اور طرح بدسلوکی کرتی ہیں۔ نیک سلوک اس میں داخل ہے، اس لیے کہ اگر نیک سلوک شامل نہ ہوتا تو پھر جزا کوئی نہ ہوتی۔ اس لیے بات کی گہرائی میں اتر کر اس سے استنباط ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سب صحابہ اور ان کے گھروں اور ان کے حالات پر نظر ہوا کرتی تھی۔ اگر اس عورت نے یہ سوال کیا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ نے کہنا، آپ اگر دیکھتے کہ وہ خاوند سے حسن سلوک نہیں کرتی بلکہ اس طرح دیتی ہے جیسے کسی چیز کے سامنے چیز پھینکی جائے، تو آپ فرماتے نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، اس صدقے کی جزا نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ حقوق ادا نہیں کیے، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے حسن سلوک کی بات کرو، اچھی باتیں کہو، اچھے طریق پر ادا کرو۔ تو یہ تمام باتیں اس حدیث کے الفاظ میں مضمر ہیں۔ بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کفالت یتیموں پر خرچ کرنا میری طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اس سے مزید پتہ چلا کہ ایک یتیم نہیں، بہت سے یتیموں کی یہ نگہداشت کیا کرتی تھی۔ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے گھر میں پلتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو گھر میں نہیں پلتے مگر باہر کے یتیم ہیں۔
مگر یتاما کا ذکر ہے، ایک یا دو یتیم کی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ اب دیکھیں، خاوند کی بھی عزت رکھ لی، صدقہ تو یتاما کے لیے ہے، اور اس خاوند کا خیال جو رکھا جا رہا ہے اس کی عزت نفس قائم رکھتے ہوئے فرمایا یہ صدقے کے طور پر نہیں اس کو جزا ملے گی، بلکہ رشتہ داری نبھائی ہے، اور جو رشتوں کو قائم کرتا ہے اس کی اپنی الگ جزا ہے۔ تو اس پہلو سے بہت ہی پیاری اور مکمل حدیث ہے، ہر امکانی پہلو پر نظر رکھتی ہے اور اس کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے بہت ہی دل لبھانے والی اور دل میں سوز و گداز پیدا کرنے والی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ شعر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے پڑے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سفید نورانی چہرے والا شخص جس کے منہ کا واسطہ دے کر بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ سفید نورانی شخص جس کے منہ کا واسطہ دے کر بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے موسم بہار اور بیواؤں کی عزت کا محافظ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، باخدا وہ تو محمد رسول اللہ ہے، باخدا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ یہ مرتبہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی وجہ سے وہ انگلیوں کے فرق والی بات پہ سے نظر رکھیں۔ جود و کرم کا یہ حال تھا کہ اگر بادل کو محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہا جائے اس کی طرح جود و کرم کر دے اور دل میں سچی محبت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہرگز بعید نہیں کہ وہ بادل جود و کرم کی بارش برسا دے۔ اور یتاما کے والد تھے، یتاما کے کفیل اور بیواؤں کی والد تھے اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس حدیث کا جو آپ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ کہ بیوگان کے ساتھ حسن سلوک ہی نہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ کئی لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم فلاں بیوہ کی خدمت کریں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس بیوہ کی اگر خدمت کرنی ہے تو جماعت کی معرفت کریں۔ اس خدمت کے بہانے آپ کو ایک جوان عورت جو بیوہ ہو گئی ہو اس کے گھر میں آنا جانا مناسب نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بس اس پہلو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو حضرت عائشہ کا بیان ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بیوگاؤں کی خدمت کرتے تھے، بیوگان کی عزت کے محافظ تھے، دوسروں سے بھی بیوگان کی عزت کی حفاظت کروایا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنن ابن ماجہ میں درج ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں دو ناتوانوں یعنی یتیم اور عورت کے حقوق دبانے کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ اب یہاں عورت میں ایک عام لفظ ہے عورت کا، جو ہر عورت پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ عورت میں بھی ایک ضعف پایا جاتا ہے، مگر بعض شرح لکھنے والوں نے یہاں بیوہ کا لفظ بیچ میں زائد کر دیا ہے، یعنی ترجمے میں وہ کہتے ہیں بیوہ عورتیں مراد ہیں، مگر میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھلا رکھا تھا، اور یہ جو تشریح کرنے والے ہیں ان کا کوئی حق نہیں کہ اس کو تنگ کر دیں۔ عورت کے اندر ایک نازک صنف ہونے کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی اس کو کہتے ہی صنف نازک ہیں، اور اس پہلو سے اس میں کئی قسم کے احتمالات ہوتے ہیں کہ اس کی اس کمزوری سے جو اس کے دراصل اس کا حسن ہے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ خدا کو گواہ رکھ کر فرمایا، مطلب ہے جو کام میرے سپرد کیے گئے تھے وہ سارے میں نے ادا کر دیے، بھائی سال بھی تیرے پاس نہیں لوٹوں گا کہ میں کہہ سکوں، کوئی کہہ سکے کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اور کسی کے کہنے سے مجھے کیا غرض، اے اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ دنیا سے واپس جانے سے پہلے میں تیرے تمام احکامات کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں۔ وہ جو عہد والی حدیث تھی اس کا یہی معنی ہے کہ ایک عہد جو خدا نے بندوں سے باندھا وہ سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھا، اور اس عہد کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی نے کبھی پورا نہیں کیا، آپ کے پورا کرنے کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچتا، مگر ایک قریب آنے کی کوشش تو ہے نا، وہ تو سب کر سکتے ہیں، اور جو بھی یہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آخر پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نہیں ابھی ایک اور بھی ہے، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ جو بھی ہے، مسند بن احمد بن حنبل اس کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، یہ صحابی نہیں تھے، دادا صحابی تھے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے مگر ایک یتیم کا کفیل ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے کھا لو مگر اسراف اور فضول خرچی کیے بغیر، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی حکم ہے اگر تم یتیم پر خرچ نہیں کر سکتے تو اس کے مال کی حفاظت بھی ایک خرچ ہے، اس کے مال کی ایسی حفاظت کہ وہ بڑھتا رہے اور بہترین نشو و نما ہو اس کی، جب تک وہ اپنے مال کو خود نہ سنبھال سکے اس وقت تک چاہے قومی نگرانی میں رہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایسا ٹرسٹ بننے کی درخواست دی جا سکتی ہے کہ تم حکومت سے درخواست کرو کہ تمہیں بطور ٹرسٹ منظور کر لے، حالانکہ انفرادی طور پر بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹرسٹ کے لفظ اس لیے لکھے ہیں کہ ٹرسٹ کی نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ایک شخص اپنے طور پر یتیم کے مال کا نگران بن جائے تو کسی کو کیا پتا کہ وہ کیا کرتا پھرتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت باریکی سے ان معاملات کو دیکھا ہے اور جماعت کو ایسے مشورے دیے ہیں کہ ان پر عمل کر کے خرابی کا احتمال کم سے کم ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے تو حکومت سے درخواست دے کر اپنے آپ کو ٹرسٹی بنا لو اور پھر یتیم کے اموال کی نگرانی کرو اور بحیثیت ٹرسٹی تم جواب دہ ہوگے حکومت کے سامنے اور وہ پھر آڈٹ بھی کرتے ہیں اور کئی قسم کے نگرانی کے انتظام جاری رکھتے ہیں. تو یہی بات ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے حوالے سے جن کا تفصیلی ذکر اس رمضان میں درس میں گزر چکا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. فرمایا اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے تم کھا لو. اب مال تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، یتیم کی کفالت کرنی ہے، خود بھی تو کچھ کھاؤ گے، جب اس کے مال کی نگرانی کرو گے تو یہ بھی تو ایک ملازمت ہی ہے. اس پہلو سے فرماتے ہیں مگر بغیر اسراف اور فضول خرچی کیے اور بغیر اس کے کہ اس ذریعے سے اپنے لیے مال بناؤ. جب تمہارے پاس مال ہے کوئی نہیں اور یتیم کے مال پر ہی تم اس کے ملازم سے بن گئے ہو، اس میں سے اپنے لیے مال نہ پھر بناؤ، پھر اسی مال کی نگرانی کرو اور اس کے نگرانی کے بدلے کے طور پر تمہیں جو روزمرہ کھانے کے لیے پیسے چاہیے وہ وصول کر لیا کرو، بغیر اس کے کہ اس کے ذریعے اپنے ذاتی مال کو بچاؤ. ایک اور بات بھی فرمائی، یہ پہلی بات کی تکرار نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے تو کہا تھا میرے پاس مال نہیں، مگر ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ کسی کے پاس مال ہو بھی کچھ اور وہ یتیم کے مال کی کفالت کر رہا ہو. تو ایسی صورت میں اگر خود خرچ کر سکتے ہو اپنے اوپر تو خود ہی کرو. پھر میں اپنے مال کو بچانے کی خاطر یتیم کا مال نہ کھاؤ. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح جامع معنی ہوتی تھی، یہ ہیں ہمیشہ رہیں گی کہ وہ ایک مسئلے کے ہر پہلو پر حاوی ہو جایا کرتی تھی. یا یہ فرمایا، ایک راوی کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس کا مال فدا کرتے جاؤ، یہ بھی نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی تجارتیں ہوتی ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں کہ شاید پیسہ ضائع ہو جائے، تجربے کی بات ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم پہلے یتیم کا مال لگا دو اور اگر وہ ضائع ہو گیا تو اپنا مال روک لو. اگر خرچ کرنا ہے تو پھر دونوں مال اکٹھے کرو. اس میں بہت باریک نصیحت ہے جس کو حضرت مسلم موعود نے بہت گہرائی سے سمجھا، اور آپ کے بہت سے افعال ہیں جن کی ویسے سمجھ نہیں آتی، ان احادیث پر غور کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت مسلم موعود بہت گہرائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے یا پڑھتے تھے اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وہی لائے عمل بنا لیا کرتے تھے. آپ نے جب بھی تحریک جدید یا انجمن کے لیے کوئی کاروبار کیے، زمینیں خریدیں یا دوسرے کاروبار کیے، اس میں اپنا پیسہ ضرور لگایا. کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں تھا جس میں 1/3 یا کچھ حضرت مسلم موعود نے اپنا پیسہ نہ لگایا ہو. سندھ میں زمینیں خریدیں صدر انجمن کے لیے تو اپنے لیے بھی، تحریک جدید کے لیے خریدیں تو اپنے لیے بھی. جس جگہ میں جس
اس کو ضلع میں کہنا چاہیے، آپ نے کام کیا، وہاں اپنے لیے بھی اسی ضلع میں بھی اپنے لیے الگ زمینیں خریدی۔ مقصد یہ تھا کہ میں جو کاروبار جماعت کے لیے تجویز کر رہا ہوں پوری دیانتداری سے سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ یہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر اس میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ڈوب جائے گا تو میرا مال اس بات کا ضامن ہے کہ اگر ڈوبے گا تو پھر میرا مال بھی ڈوبے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فرق کیا ہے۔ اب یہ نصیحت جو ہے، اب غور کر کے دیکھ لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اصولی نصیحت کے تابع ہے کہ یتیم کے مال کو الگ طور پر اس طرح نہیں لگانا کہ وہ تمہارے لیے تجربے کا کام دے، اگر ترقی کرے تو پھر اپنا مال ڈال دو، اور اگر ڈوب جائے تو پھر اپنے مال کو بچا لو۔ تو اپنے مال کو بچانے کا ذریعہ بناتے ہوئے یتیم کے مال کی تجارت نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ اس احادیث کے سلسلے میں جو میں اس خطبے کے لیے جو میں نے چنی ہیں ان میں سے یہ آخری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوگان اور مساکین کی خدمت میں لگا رہنے والا شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا اس کی طرح جو قائم اللیل اور صائم النہار ہو۔ یعنی جو شخص اس خدمت پر لگا رہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس سے دوسری نیکیوں میں کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، میں جہاد میں پیچھے رہ گیا ہوں، یا روزے رکھنے میں پیچھے رہ گیا ہوں، یا تہجد میں کمزوری آ گئی ہے۔ فرمایا اگر تم یتامہ اور بیوگان کی خدمت پر اپنے آپ کو معمور کر لو اور فرائض نماز ادا کرو، اور نوافل میں وہ غیر معمولی توجہ نہ، نوافل پر وہ غیر معمولی توجہ نہ دے سکو جو ان معاملات میں بعض بہت آگے بڑھنے والے دیا کرتے ہیں، تو اس سے تمہیں کمی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تمہاری اس نیکی کو اتنے پیار سے دیکھے گا کہ باقی میدانوں میں تمہارے نہ بڑھنے کو نظر انداز فرما دے گا، اور یہی نیکی ان دوسری نیکیوں کی قائم مقام بن جائے گی۔ کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات بھی تھے جو میں نے رکھے ہوئے تھے، مگر کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اور ایک آخری بات جو میں ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بہت سے خدمت کے ایسے میدان خالی پڑے ہیں جہاں یتامہ اور بیوگان کی خدمت کو پہلے سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ افریقہ میں مثلا سیرالیون میں جو بکثرت مظالم ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں بعضوں کی ٹانگیں کاٹی گئیں، بعضوں کے ہاتھ کاٹے گئے، برے حال میں ایسے صورت میں بچے اور عورتیں رہ گئے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ انگلستان کو یہ توفیق ملی کہ ان کے ڈاکٹروں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہاں جا کر تو ان کے اعضاء کو مصنوعی اعضاء کے ذریعے اس قابل بنا دیا کہ وہ چل پھر سکیں یا روزمرہ کے کام کر سکیں۔ اور اسی طرح جماعت انگلستان کو یہ توفیق ملی کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ میں سے بڑی بھاری رقم ان لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ مگر میں سب جماعتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، افریقہ کی دوسری جماعتوں کو بھی، کہ یتیم اور بیوگان کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ ایک عام شکایت ہو گئی ہے دنیا میں۔ قومیں ظالم ہیں جن کو کوئی بھی پرواہ نہیں اس بات کی کہ کس کثرت سے لوگ ظلموں کا شکار ہوتے ہیں، اور کوئی کمی نہیں ہے اس میدان میں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان ہیں، سر دست اگر مسلمانوں کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہی جماعت کوشش کرے تو یہ بھی اگرچہ ہماری توفیق سے بہت زیادہ کام ہے،
لیکن اگر محض للہ یہ کام کریں تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری توفیق بڑھاتا چلا جائے گا۔ جہاں تک ساری دنیا کے یتامہ اور مسکینوں اور بیوگاؤں کا تعلق ہے، بیوگان کا تعلق ہے، یہ دنیا میں ایسے بڑے بڑے ممالک ہیں، ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے پاس چیریٹی کے لیے بے شمار دولت ہے، اتنی زیادہ کہ اربوں ڈالر وہ ان چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر اور مقصد کے لیے نہیں تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی خاطر، یعنی وہ یتیم اور بیوگان جن کے ساتھ نیکی کرنے سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ پہنچ سکے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہاں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میدان بہت بڑا ہے، اور اگر میدان بہت وسیع ہو تو انسان اچھی جگہ، ایسی جگہ چنتا ہے جہاں تھوڑے مصرف سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ میں نے اس کی کئی دفعہ مثال دی ہے، سندھ کو جو آباد کیا گیا، جیسے کہ حضرت مسلم موعود نے سندھ میں زمینیں خریدیں، کثرت سے بنجر زمینیں تھیں اور جھاؤ اگتے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھیں، لیکن جاتے ہی سب سے گندے بنجر کو اختیار نہیں کیا، اس میں سے جو اچھی زمینیں تھیں جن کو تھوڑی سی محنت سے درست کیا جا سکتا تھا، پہلے ان کا انتخاب کیا اور رفتہ رفتہ پھر اس دائرے کو پھیلایا۔ تو جماعت کو تھوڑی جگہ چن کر جس پر وہ زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے، اس خدمت کو شروع کرنا چاہیے، اور ہر خصوصاً افریقی ممالک میں، ہر ایسے دائرے میں، ایسے علاقے میں جہاں یتامہ اور بیوگان کی ضرورتیں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہیں، وہاں وہ خاص حصہ چن لیں جس میں اولیت وہ پہلے مسلمانوں کو دیں، کیونکہ سب کا تو کر سکتے ہی نہیں، تو کم سے کم محمد رسول اللہ کے نام کی طرف منسوب ہونے والے تو ہیں نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس حضرت حضور کی طرف منسوب ہونے کو ایسی اہمیت دی کہ وہ لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور وقف تھے اس بات پر کہ آپ کی مخالفت کریں، ان کے لیے بھی بددعا دل سے نہیں نکلی، اور جب جوش آتا تھا طبیعت میں، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ اے دل اس طرف بھی تو نگاہ کر کہ آخر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب تو ہو رہے ہیں۔ یہی بات ان کے لیے سفارش کے لیے کافی ہے۔ بس جو آمد الناس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں، ان کی خدمتوں میں جہاں تک بس چلے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ رہا ان کا سوال جو بدخلق اور ظلم و ستم میں بہت بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے الہامی طور پر اجازت ہے کہ اس حد تک دعا کی جائے کہ ان کا ظلم خود مسلمانوں کو نیکی سے محروم کرنے کا مزید موجب نہ بنے، اور اس طرح ان کا قضیہ پاک ہونے کا مطلب ہے چند کو خدا تعالیٰ اٹھا لے تو باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر یہی دعا ہوگی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون